سب سے پہلے میرے خدشات یہ ہیں کہ جو کیس فواد چودھری صاحب پہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے ایک آدمی نے ان کے پاس امانتاً رکھوائے اور اس کے بعد انہوں نے پیسے خرد برد ہو گئی اور ان کو نوکری کا جاسا دیا کیونکہ وہ ایک وفاقی وزیر تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ مدعی کبھی عدالت میں آئے ہیں پچھلے 4 دنوں سے، نہ تو انہوں نے کبھی کوئی مقدمے کا سامنا کیا ہے ابھی آ کے، اور نہ وہ انویسٹیگیشن کا حصہ بنے ابھی تک۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہے وہ، میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا۔ اور میں یہ بات حلفاً کہنے کو تیار ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے سامنے میرے ہسبینڈ نے ایسی کوئی بھی رشوت نہیں لی ہے اور نہ میری نالج میں ہے۔ ہماری سارے پیپرز، ہماری ساری لیگل چیزیں ECP میں جمع ہیں جو ہر سال ہمارے ٹیکس ریٹرنز جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہر چیز لیگلائز اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور میرا سب سے بڑا ایک خدشہ یہ ہے کہ جس نے فواد صاحب پہ تو آپ نے FIR دے دی کہ جی انہوں نے 50 لاکھ لیے ہیں، رشوت لینے والے پہ بھی اتنا ہی مقدمہ درج ہونا چاہیے اور دینے والے پہ بھی اتنا ہی ان کے اوپر بھی لیگل FIR ہمیں دینی چاہیے، جو کہ ابھی تک کسی نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا۔ رشوت لینے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے اور دینے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ آج ان کو جوڈیشل کیا ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ ہم جب بیل اپلائی کریں گے تو ان کو کس مقدمے میں اگلے میں اریسٹ کر لیا جائے گا، مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہاں پہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ جیسے ہم ہائی کورٹ سے بھی جب ہم نے بیل لی 4-5 مہینے پہلے مئی میں، اس کے بعد یہ جب وہ باہر نکلے تو اس کورٹ آرڈر کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور پولیس آ کے ان کو گرفتار کرنے لگی۔ لیکن چلیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی FIR میں نامزد ہیں اور ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بننا چاہیے تو میری کیونکہ میں نے تو IG اسلام آباد کو بہت ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے وہ فہرست دے دیں FIR کی جن میں وہ مطلوب ہیں، لیکن اب تک مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میری آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے اور انٹرم پرائم منسٹر انوار الحق صاحب سے یہی ایک التجا ہے کہ کائنڈلی مجھے وہ FIR کی فہرست دے دیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اگلے مقدمے میں یا نہیں کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنے لیگل سائٹ تیار کر کے ہم اس میں لڑ سکیں ہم۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اٹس ویری پینفل ٹو سی کہ ان کو ہینڈ کف کر کے لایا جاتا ہے۔ شکر ہے آج کپڑا نہیں ڈالا انہوں نے، اتنا رحم کیا، لیکن وہ بہت ایک دردناک چیز ہوتی ہے دیکھنا کہ جس طرح ان کو پولیس کے حصار میں لے کے جاتے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں ان سے کمیونیکیشن بھی اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ تو میرا یہی ہے کہ ہمیں لسٹ دی جائے اور جتنے بھی مقدمات ہیں ہم ان کا ضرور، اگر وہ ان میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلوب ہیں اور انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کو ضرور اس کی فائٹ کریں گے اور ہم اپنا دفاع کریں گے۔ تھینک یو۔ اینی کویشچنس؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ PTI، PDM، IPP یہ مقدمہ اس کا نہیں ہے، یہ مقدمہ ایک رشوت لینے اور رشوت دینے کا ہے۔ جب کوئی بھی IPP کی طرف سے یا کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بھی بات آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور انفارم کروں گی، لیکن ابھی جو مقدمہ ہے آپ اس پہ فوکس کریں اور پلیز کسی بھی ادارے کو، کسی بھی جگہ کو غلط طرف رپورٹ نہ کریں۔ یہ کیس ایک رشوت لینے کا ہے اور رشوت دینے کا ہے۔ اینٹی کرپشن میں بھی کیس دائر ہے، ہائی کورٹ میں آج لگا ہوا تھا، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میڈم ایک دو دن